اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب نجات کی رات ہے۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق میں تقسیم رزق فرماتا ہے۔ پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے اعمال، پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو، شعبان کا مہینے کی یہ 15ویں رات ہے اور اس کو بالیقین رات، یعنی یہ مبارک رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو سب کو بخشتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں بخش دوں جو بخشش چاہے، تندرستی مانگے تو تندرستی دوں، کوئی محتاج ہو تو میں آسودہ حالی اگر چاہتا ہے تو اسے آسودہ کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ قریب ترین آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور مشرک کے دل میں کینہ رکھنے والے اور رشتہ داروں کو منقطع کرنے والے اور بدکار عورت کے سوا تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک رات میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا۔ میں آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ بقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر آسمان کی جانب اٹھا ہوا ہے۔ حضور نے مجھے دیکھ کر فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا گمان تو یہی تھا کہ آپ کسی بیوی کے یہاں تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں دنیا کے آسمان پر جلوہ فرما ہوتا ہے اور بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار سے زیادہ لوگوں کو بخشش فرما دیتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عائشہ، یہ کون سی رات ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اس کے رسول ہی بخوبی واقف ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نصف شعبان کی رات ہے اور اس رات میں دنیا کے اعمال، بندوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، ان کی پیشی بارگاہ رب العزت میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ تو کیا تم آج کی رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا، ضرور۔ آپ نے نماز پڑھی اور قیام میں تخفیف کی، سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت پڑھی، پھر آدھی رات تک آپ سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں قرأت فرمائی، چھوٹی سورت پڑھی اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ فجر تک رہا۔ میں دیکھتی رہی، مجھے اندیشہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی روح مبارک قبض تو نہیں فرما لی۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہوا، بہت دیر ہو گئی، تو میں آپ کے قریب گئی اور میں نے حضور کے تنوؤں کو چھوا تو انہوں نے حرکت فرمائی۔ میں نے خود سنا کہ حضور سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے، اعوذ بک بعفوک من عقوبتک واعوذ برحمتک من نعمتک واعوذ
برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل ثناؤک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ الہی میں تیرے عذاب سے، تیری عفو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیری قہر سے، تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے ہی پناہ چاہتا ہوں۔ تیری ذات بزرگ ہے اور میں تیری شان ثنا بیان نہیں کر سکتا۔ تو ہی آپ اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ صبح کو میں نے عرض کیا، آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے کہ ویسے کلمات میں نے آپ کو کہتے کبھی نہیں سنا۔ حضور نے دریافت فرمایا، کیا تم نے یاد کر لیے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے مجھے سجدے میں ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ نوافل شب برات۔ نوافل شب برات میں 100 رکعتیں ہیں۔ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ، یعنی ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی جائے، اور اس نماز کا نام صلاۃ الخیر ہے۔ اس کے پڑھنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سلف صالحین یہ نماز باجماعت پڑھتے تھے۔ اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے، اس کا ثواب کثیر ہے۔ حسن بصری نے فرمایا کہ مجھ سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 30 صحابہ نے بیان کیا کہ اس رات کو جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 بار دیکھتا ہے، اور ہر بار کے دیکھنے میں اس کی 70 حاجتیں پوری کرتا ہے، جن میں سب سے ادنا حاجت اس کے گناہوں کی مغفرت ہے، اور مستحب ہے کہ اس نماز یعنی صلاۃ الخیر کو ان 14 راتوں میں بھی پڑھے، جن میں عبادت کرنا، شب بیداری کرنا مستحب ہے۔ ان راتوں کا ذکر ماہ رجب کے مہینے میں بھی ہے، جیسے کہ تاکہ نماز پڑھنے والے کو عزت و فضیلت اور ثواب حاصل ہو۔ اس شب میں قرآن شریف، درود شریف، صلاۃ التسبیح اور دیگر نوافل کے علاوہ نفلیں پڑھیں۔ 8 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت کے بعد سورہ فاتحہ کی سورہ قدر اور ایک بار سورہ اخلاص 25 بار پڑھیں۔ 15ویں رات کو روزہ رکھیں۔ اللہ عز و جل اپنے حبیب پاک کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو خلوص نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد نماز مغرب کے 6 رکعتیں 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ 2 رکعت نفل درازی عمر بالخیر ہونے کی نیت سے، 2 رکعت نماز بلائیں دفع ہونے کی نیت سے، اور 2 رکعت نماز مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے پڑھیں، اور ہر 2 گانا کے بعد سورہ یاسین 1 بار، سورہ اخلاص 21 بار، اور اس کے بعد دعائے نصف شعبان پڑھیں۔